فتح مکہ کا دن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور کے پیچھے ایک بچہ بیٹھا تھا، حضور کا ردیف، جو خوشی سے اچھلتا تھا، بڑی خوشی کا دن تھا، لیکن میرے حضور کا سر عجز سے جھکا ہوا تھا، حتیٰ کہ امامے کا کور اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگتا تھا، لیکن وہ بچہ تھا، نو عمر تھا، وہ اچھلتا تھا خوشی سے، تو حضور سے روکتے تھے، پھر وہ اچھلتا تھا، پھر روکتے تھے۔ وہ بچہ کون تھا؟ تاریخ میں ڈھونڈے، نواسا نہیں ہے، کسی انصاری سردار کا بیٹا نہیں ہے، کسی قریشی سردار کا بیٹا نہیں ہے، حضور کے خاندان کا کوئی فرد نہیں ہے۔ ہم نے تاریخ ڈھونڈی تو وہ حضور کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ بن زید ہے۔ فتح مکہ کے دن اپنے ساتھ جس کو بٹھایا وہ غلام زادہ تھا، دنیا کو بتایا محمد عربی غلاموں کو عزت دینے آیا ہے۔ ایک غلام کو یہاں اپنے ساتھ سواری پہ بٹھایا، دوسرے کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ بلال حبشی کو کہا یہاں کھڑے ہو کے اذان پڑھو۔ اللہ اکبر! کہاں بلال مکے کی گلیوں میں ظلم اور جبر، جور اور زیادتی کا شکار ہوتے تھے، چکی پسوائی جاتی تھی اور جسم میں میخیں ٹھونکی جاتی تھی، اور ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں ان کو دھکیل دیا تھا کفار نے۔ آج وہی غلام، وہی بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دے رہا ہے۔ اللہ اکبر! میں یہاں کھڑے ہو کے اذان دوں تو رخ کروں گا قبلے کی جانب، اور جب کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں تو پھر جدھر رخ کروں ادھر ہی تو قبلہ ہوگا۔ اب بلال اذان دے رہے ہیں، رخ کدھر کیا؟ حضور طواف کر رہے تھے، بلال اذان دے رہے تھے، جدھر جدھر حضور پھرتے وہ بھی رخ پھیرتے چلے جاتے۔ اقبال بولے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ کیسا رنگ تھا، کیسا جمال تھا! تو وہ طبقے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، ان کو عزتوں کی مسند پہ بٹھایا۔ غلاموں کو تو بیڑیوں میں جکڑ کے لایا جاتا تھا، انسان کے اوپر حاکم بنا ہوا تھا، اور انسان کی تذلیل ہوتی تھی، اور میرے حضور کعبے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تیری بڑی عزت ہے، لیکن فرمایا کہ مسلمان کی عزت، آبرو اور اس کا خون تیرے سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ سبق دیا، یہ درس دیا تو بھٹکی ہوئی انسانیت کو سراغ زندگی میرے حضور نے عطا کیا۔ تو اس لیے آج میں اور آپ اس کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے حضور لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس نبی کا غلام ہونے کا شرف اور اعزاز نصیب ہوا۔ تو پھر ان کی تذکروں اور ان کی محبتوں کی خوشبو بکھیریں گے، ان کے ذکر کی مہک سے مشام ہستی کو کیوں معطر نہیں کریں گے، ان کا تذکرہ نور بھی کریں گے، اور ان کے بتائے ہوئے طریقہ کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو بھی نور نور کریں گے۔ آج ایک طرف ہم اپنے گھروں پہ چراغاں کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہیں یہ چراغاں بنیروں تک محدود نہ رہ جائے، کوئی دیا لے کے دل نگر میں بھی آؤ، کہیں دل کی گلیوں میں اندھیرا نہ رہ جائے۔ تم گلیوں میں تو جھنڈیاں لگا دی، کہیں دل کی گلیاں ویران نہ رہ جائیں۔ آؤ کوئی جھاڑو لے کے دل کی صفائی بھی کرو، تمہارا اندر بھی ستھرا ہو، تمہارا باہر بھی ستھرا ہو، پھر میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھو۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لاکھ نالوں ایک واری۔ ان کا طرز زندگی روح میں جذب کر لیجئے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگی میں اتار لیجئے، تو ہم اگر اپنی پہچان حضور کے نام سے کرواتے ہیں، اور ہماری ساری پہچان ہے ہی ان کے نام سے، تو پھر ہمارا عمل بھی اس کی گواہی دے، ہمارا رویہ بھی اس کی گواہی دے، ہمارا طرز زندگی بھی اس کی گواہی دے۔ آج بھی اگر اسلام کا دامن پکڑو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، میرے رب نے وعدہ دیا ہے، کافر لگتے کیا ہیں، تم مومن بن کے دکھاؤ، عزتوں کا تاج تمہارے سر پہ رکھوں گا۔ لیکن تم تن آسان ہو، تم خواہشات کے بندے بن گئے ہو، آرزوؤں کے غلام بن گئے ہو، اور نعمتیں وہ مانگتے ہو جو بدر اور احد کے صحابہ کو عطا کی گئی۔ کہاں کیسے تمہیں وہ نعمتیں ملیں گی؟ پہلے اپنے آپ کو ثابت تو کرو کہ ہم ان کے اہل ہیں، اور جب اپنی اہلیت ثابت کرو گے تو رحمت کی برکھا برسے گی،
اور اتنا کرم ہوگا کہ تمہارے دامن تنگ نظر آئیں گے اور تم برستے پھولوں کو سمیٹ نہیں پاؤ گے. لیکن افسوس کہ تم طلب وہ کرتے ہو. وہ ایک بڑا معروف جملہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ زندگی یزید کی جینا چاہتے ہیں اور موت حسین کی مانگتے ہیں. صاحب ایسا نہیں ہوتا. اگر حسین ابن علی جیسی زندگی گزاریں گے تو پھر ان کے مراتب رفیع کا حصہ نصیب ہوگا. لیکن اگر ہم اپنی خواہشات کی زندگی گزاریں گے اور کہیں گے کہ ہم چونکہ مسلمان ہوتے ہیں لہذا ساری نعمتیں ہمیں دی جائیں، ہم جھوٹے ہیں، ہم مکار ہیں، ہم 2 نمبر مال بیچتے ہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہم وعدہ خلافی کریں، لیکن ساری عزتیں ہماری جھولی میں ہونی چاہیے، مسلمان جو ہوتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اس کا وعدہ ہے تم مسلمان عملاً بن کے دکھاؤ، عزتوں کا تاج تمہارے قدموں تلے ہوگا. یار آج تو تم 1 ارب 40-50 کروڑ ہو. وہ زمانہ بھی تھا جب تمہاری تعداد صرف 313 تھی اور تمہارے پاس تلواریں بھی ٹوٹی ہوئی تھی. لیکن ہم نے تمہیں وہ عزتوں کی مسند دی کہ زمانہ تمہارے اوپر رش